درجہ بدرجہ آگے بڑھ سکتے ہیں، جتنے بھی ہم آگے جانا چاہیں اسی کے ذریعے. اور دعائیں بھی آپ لوگ ضرور کریں اس شب اعضاء پر. دعائیں جتنی مستجاب اس شب اعضاء پہ ہوتی ہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اتنی دعائیں قبول ہوتی. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف اپنی مادی دعائیں نہ مانگ رہے ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معنویت، روحانیت، دوسری توفیقات، وہ بھی دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے نا؟ صرف یہ کہ مادی دعائیں نہ مانگتے رہے اور امام کے ظہور کی دعائیں مانگیں، کیونکہ یہاں پہ جو عطا ہوتی ہے وہ بہترین عطا ہوتی ہے. پھر اگر کسی کو یہاں سے مل جائے تو نسلیں اس کی سنور جاتی ہیں. کسی عالم سے ایک سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ زیارت کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ کہ جو ہم زیارت پہ جاتے ہیں، زیارت ہماری قبول ہو گئی، اس کی علامت کیا ہے؟ تو انہوں نے صرف ایک جملہ کہا اور وہی کافی تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنے دشمن کو بھی کبھی رد نہیں کیا. یعنی مولا نے کبھی اپنے دشمن کو بھی رد نہیں کیا، تو اپنوں کو کیوں قبول نہیں کریں؟ تو یقیناً زیارات قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ اور بات ہے کہ اب قبولیت کے بھی درجات ہیں. وہ ہماری معرفت کے لحاظ سے ہوں گے، جیسی جیسی معرفت ہوگی اس حساب سے. وہاں تو دیکھیں بہت جیسا گناہگار بھی آیا تو مولا نے اس کو قبول کر لیا. اور جب وہ آئے، جب ان کو احساس ہو گیا کہ میں غلطی پر ہوں اور مولا حق پر ہے، حسین حق پر ہے، جب احساس ہوا، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے آئے، منہ پہ کپڑا ڈال کے آئے، امام کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے شرمندگی سے. سوال کیا ان کے قدموں میں بیٹھ کے کہ مولا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی معاف کیا. پروردگار سے دعا کیا کریں کہ ہاں اس شب اعضاء پہ امام کے ظہور میں بھی تاجیل کی. اور سب میں کہ جس وقت آپ درود پڑھتے ہیں تو اجل فرج ہم جب کہتے ہیں آپ لوگ تو پورے دھیان سے کہا کریں، کیونکہ امام سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارا سلام وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے. تو کس طرح سے ان کو بھی پروردگار نے یہ توفیق دے دی، امام کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حق کو پہچان لیا، امام نے معاف کر دیا، ایک لہجے میں معاف کیا، ایک لہجے میں قبول کر لیا. یعنی اگر کوئی ان کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ پہنچ جائے تو ایک لہجہ لگتا ہے قبول کرنے میں. اور امام حسین علیہ السلام بہت پاس میں تھے. جسے یہ یاد رکھیے کہ جسے حسین قبول کر لیں بے شک اسے سب رد کر دیں، لیکن جسے حسین قبول کر لیں اسے سب قبول کر لیں. لیکن جسے حسین رد کر دیں پھر اسے کوئی قبول نہیں کرتا، یہ اسے کوئی قبول نہیں کرتا. اس لیے یہاں پر آپ اس شب اعضاء پر بڑی بڑی چیزیں مانگیں، جو مانگنے والی چیزیں جو مولا توقع کرتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں، وہ چیزیں مانگیں کہ جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں، وہ چیزیں ہمیں ان سے مانگنی چاہیے. ایسی بات ہے نا، سن رہے ہیں آپ لوگ کہ وہ چیز مانگے، معنویت، روحانیت، عبادت کی توفیق، عزاداری کی توفیق، سچا عزادار بننے کی توفیق، خلوص مانگیں. یہ چیزیں جو مانگنے کی چیزیں وہ ہمیں دیکھیں. بڑے بڑے علماء آپ دیکھیں جب روزوں پہ جاتے ہیں کتنے بڑے بڑے علماء ان روزوں میں دفن ہیں، اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ان دروں سے سب کچھ یہیں سے ملا. وہ ایسے اس در سے جا کے لگ گئے، چمٹ گئے کہ بس مولا ہمیں تو آپ ادا کر دیں. لیکن شیخ جعفر شوستری جو ایک عالم ہے گزرے ہیں، ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ بہت بلند پایا عالم تھے، اور مسائب جب وہ پڑھتے تھے، مسائب میں مشہور تھے، مسائب کے بہت زبردست مسائب پڑھتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی ایک مجلس سننے کے لیے 18 گھنٹے کا سفر طے کر کے لوگ آپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچتے ہیں شوستر میں، اور وہاں پر آتے ہیں، آپ کی مجلس سنتے ہیں، 18 گھنٹے کا سفر کر کے تھک کے کھا کے آتے ہیں. تو کہا یہ مجھے سب حسین کیا تھا. کیسے؟ کہا کہ ایک روز شب قدر تھی اور میں نے یہ دعا کی کربلا کی طرف رخ کر کے کہ مولا کب تک میں مسائب کتاب سے دیکھ کے پڑھتا رہوں گا، کب تک فضائل کتاب سے دیکھ کے پڑھتا رہوں گا. کہا کہ بس اسی رات جب سویا خواب میں دیکھا کہ امام کھڑے ہیں اور حبیب ابن مظاہر حبیب ابن مظاہر جو ہے وہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا رہے ہیں، اور امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو حبیب ہمارا مہمان آیا ہے، کھانا کھائے بغیر نہ جائے. تو حبیب نے ایک روٹی کا ٹکڑا توڑ کے مجھے دیا، خواب میں نے وہ کھایا، اور اس کے بعد سے میں اس طرح سے مجالس پڑھنے لگا.
کہتے تھے کہ اس طرح مصائب پڑھتے تھے کہ جب وہ مصائب پڑھ رہے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کہ سامنے مصائب ہو رہے، ایسا امام نے عطا کرتے، لیکن یہ جب وہاں سے عطا ہوتی ہے تو ایسی عطا ہوتی ہے. اور ہمیں یا حسین یا سارت الحسین لبیک یا حسین یا سارت الحسین لبیک یا حسین حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد حسینیہ زندہ باد حیدری یا امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے علماء نے اس طرح معرفت کے درجے اپنے بڑھائے ہیں، اس طرح درجے بڑھائے. جو انصار حسینی ہیں وہ خاص درجے پر فائز ہیں. جو شہدائے حسینی ہیں، شہدائے کربلا جو ہے ان کو ہر ائمہ نے، ہر معصوم نے سلام بھیجا، ان کے اوپر درود و سلام بھیجا، ان کے رتبوں اور مقامات کا ذکر کیا ہے اور اس قدر ان کی تعریف کی ہے شہدائے کربلا کی کہ آج ہم جتنا شہدائے کربلا کو پہچانیں گے اتنا امام سے قریب ہوں گے، زمانے کے امام سے بھی اور امام حسین سے بھی. لیکن اس وقت امام حسین کے قریب دو ہی لوگ تھے اور امام نے ان پہ اپنی نظر کرم کی. ان کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ امام نے ان کو اپنے لشکر میں شامل کیا. ورنہ جب کربلا کے لیے چلے تھے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن کتنے لوگوں کو واپس بھیج دیا، کتنے لوگ تو آپ دیکھیں کربلا پہنچنے تک فارغ ہو چکے تھے. لیکن یہ شہدائے کربلا امام سے قریب تھے. شہدائے کربلا کی ایک بہت بڑی علامت ہے جو ہمارے چھٹے معصوم نے ذکر کیا، صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور وہ ہے صداقت. یہ چھٹے معصوم نے زیارت میں سلام بھیجا ہے کہ اے صدیقوں آپ پر سلام. صداقت ایک بہت بڑی صفت ہے جو آپ کو آپ کے زمانے کے امام سے قریب کرتا ہے. صداقت صدق سے ماخوذ ہے، سچائی سے ماخوذ ہے. صداقت سمجھتے ہیں نا، سچائی، سچ بولنا، حق بات کہنا. یعنی کربلا میں امام کے لشکر میں وہی لوگ شامل تھے کہ جو حق کہنا جانتے تھے، اور جب حق کہنا جانتے تھے تو اسی لیے حق کو پہچان بھی گئے. جب حق کہنا جانتے تھے اسی لیے تو حق کو پہچان لیا نا. جب یہی تو کہا تھا زہیر بن قین نے کہ مولا ہماری لاشوں کے اگر 1000 بار بھی ٹکڑے ہو جائیں، اس کو جلا کے راکھ کر دیا جائے، خاک کر دیا جائے، ہمیں قبر بھی نصیب نہ ہو تو جب بھی آپ پر قربان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم حق کو پہچان گئے. جو صداقت ایک صفت ہے جو شہدائے کربلا کی ہے، یہ وہ صفت ہے کہ جو نبی یا اماموں میں ہوتی ہے. اتنی بڑی صفت ہے جس کے لیے معصوم کہہ رہے ہیں کہ یہ شہدائے کربلا میں موجود تھی. قرآن میں ہر نبی کو صدیق کہا گیا اور پکارے 3 گئے ہیں. ہمارے نبی حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم، پکارا صرف 3 کو ہے، لیکن ہر نبی صدیق کہا گیا ہے. پروردگار نے ہر نبی کو صدیق کہا ہے. قرآن میں انبیاء کو لیکن کس طرح سے صدیق کہا گیا کہ سارے نبی کو. اور ہمارے جو نبی ان کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ صدیق ہیں دنیا میں، جو عام لوگوں میں جب دنیا کی بات آتی ہے تو 3 لوگ صدیق ہیں. ایک جناب حزقیل کہ جو فرعون کے دربار میں تھے. جناب حزقیل فرعون کے دربار میں کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچے تھے اور ان کی تصدیق کی جناب حزقیل، یعنی حق کو حق کہا، نبی کو نبی کہا، تو پروردگار نے کہا کہ یہ صدیق ہے. اور اس کے بعد جو دوسرے صدیق ہیں، ضرور پڑھ لیجیے دوسرے صدیق حبیب نجار ہیں جن کا تذکرہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 میں آیا ہے. اور ان کو کیوں صدیق کہا گیا کہ جب نبیوں کو لوگ مار رہے تھے، کیونکہ بہت سارے انبیاء آئے، آپ کو پتہ ہے، جب ان کو مارنے کے لیے لوگ دوڑے تو وہ ان کو بچانے کے لیے دوڑے اور حق بات زبان پہ لائے کہ جو انبیاء کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور یہ خدا کے لوگ ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حق کہتا ہے، صدیق کا ٹائٹل اس کو خدا کی طرف سے مل جاتا ہے اور امام کی طرف سے مل جاتا ہے جو حق بات کہہ رہا ہوتا ہے. اور تیسرے صدیق کے جو صدیق اکبر ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں.
کہ یہ شہدائے کربلا کو جو صدیق کہا گیا، اس لیے کہا گیا کہ امام حسین کی حقانیت کی تصدیق کر دی تھی. کربلا میں آئے تھے امام حسین کی حقانیت کی تصدیق کرنے کے لیے. دیکھیے جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، جناب یوسف کو، تو کنویں کا جو دہانہ تھا وہ چھوٹا تھا، نیچے سے کنواں بڑا تھا اور خشک تھا. اور آپ کو پتا ہے ایسی جگہوں پر کیڑے مکوڑے وغیرہ، سانپ وغیرہ ہوتے ہیں. جب انہیں ڈالا گیا کنویں میں تو وہ جو کیڑے مکوڑے تھے وہ حرکت میں آ گئے کہ ان کے لیے کوئی شکار آ گیا. تو جیسے ہی وہ سارے کیڑے مکوڑے، سانپ وغیرہ ان کی طرف بڑھے تو ایک سانپ ان میں آگے آیا اور اسے پکار کے کہا کہ اس کو مت کاٹنا. کیوں نہ کاٹنا؟ کہا کہ یہ صدیق ہے. پتا چلا کہ جو صدیق ہوتا ہے پتا چلا جو صدیق ہوتا ہے اس کو کیڑے بھی نہیں کاٹتے. پتا چل جاتا ہے انہیں بھی کہ یہ صدیق ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا اور کس طریقے سے پروردگار نے ان کو وہاں سے نکالا. یہ صداقت بس یاد رکھیں کہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں ہمارے امام سے وابستہ کرے گی. اگر آپ پچھلی اپنی تاریخ بھی دیکھیں تو جتنے بھی آپ کو میثم تمار نظر آتے ہیں، ابو ذر غفاری نظر آتے ہیں، وہ سب صداقت ہی کی وجہ سے معصومین کے منظور نظر بنے. کیوں جناب ابو ذر کو سب سے سچا کہا پیغمبر نے؟ کیوں کہا کہ یہ آسمان کے نیچے اس سے سچا کوئی نہیں؟ کیونکہ وہ حق بات کہنے میں نہیں چوکتے، وہ لوگوں کو حق یاد دلاتے تھے. تو اس لیے کہا کہ یہ سچا ہے. جناب میثم تمار کو دیکھیے، کیا تھے؟ غریب آدمی، کھجورے بیچنے والا. اور عالم کیا تھا کہ جو وقت کا امام ہے اور حاکم وقت ہے. مولا کائنات اس وقت حاکم بھی تھے، دنیاوی بادشاہ بھی تھے، اور اللہ کی طرف سے تو بادشاہ ہے ہی. اور لوگ کیا دیکھتے تھے کہ کوفے کے بازار میں مولا لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہوتے تھے، تم نے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ تو لوگ کہتے تھے کہ مولا وہ کوفے کی مسجد کے باہر کھجورے بیچ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب سب کو معلوم ہے تو کیا علی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے؟ اس کی اہمیت بھی بتانا اور اپنی محبت بتانا کہ دیکھو ہم جسے چاہتے ہیں اس سے خود ڈھونڈ کے پھرتے ہیں. کسی نے یہی تو پوچھا تھا کہ مولا کیسے معلوم ہو کہ آپ کو ہم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا اپنے دل میں دیکھ لو، جتنی تمہیں ہے اتنی ہمیں ہے. یہ بالکل آسان سا فارمولا ہے، آپ نے دل کے اندر جھانک کے دیکھ لو. تو اب یہاں پر آئیے دوسری طرف چلتے ہیں کہ ہم کیسے ان بڑے درجوں پر پہنچ سکتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کربلا والوں کی علامات کیا تھی، شہدائے کربلا، صداقت کیسی تھی، شجاعت کیسی تھی، عبادت کیسی تھی، اخلاقیات کیسی تھی. یہ تو سب ہمیں پتہ چل گیا. لیکن اب ہم کیسے اس درجے پر آئیں؟ یا ہم صرف سنتے رہیں گے؟ ہم صرف کیا سنتے رہیں گے، اس کا حل نہیں نکالیں گے؟ تو بھائی ہمیں تو پتہ چلے کہ آخر اگر ہمیں صداقت تک جانا ہے تو کیسے جانا ہے. ہمیں اگر دوسری اخلاقیات جو کربلا والوں میں موجود تھی، دوسری صفات موجود تھی، وہ اگر ہمیں اپنانی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ دیکھیے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، شاید ذہن میں ہی کھڑے ہیں، بہت گناہگار بھی ہیں، بہت چھوٹے لوگ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابتدا ہمیں کہاں سے کرنی چاہیے؟ تو میں نے بہت دیکھا کہاں سے ابتدا کریں. تو مجھے ایک چیز نظر آئی، ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بالکل ہمارے سامنے کی چیز ہے اور ہم اس سے غافل ہیں، اور ہمارے ہر وقت کی چیز ہے، ہر وقت زبان پہ رہتے ہیں. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا سے قریب ہو، خدا سے نزدیک ہو، اگر کوئی چاہتا ہے معصومین سے قریب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ شہدائے کربلا کی صفات اس کے اندر آ جائے، تو وہ راہ سیر و سلوک کو طے کرے. یہ علماء کی زبان ہے. خدا سے نزدیک ہونے کے لیے، معصومین سے نزدیک ہونے کے لیے تو طریقہ یہ بتایا کہ وہ درود پڑھے. آپ کو میں نے بتایا تھا نا، بہت آسان سی چیز ہے، لیکن
چونکہ ہم اس کی عظمت سے غافل ہیں. ہم تو مجالس میں ٹھیک طرح نہیں پڑھتے. مجالس کے جہاں جس محفل کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، وہ جگہ کے جہاں درود ڈائریکٹ پہنچ رہا ہے اور خود زمانے کے امام جہاں سے وصول کر رہے ہیں ہماری ہر عبادت کو. یہ جو درود ہے یہ اذن دخول ہے. مطلب اگر آپ ابتدا کرنا چاہتے ہیں، جیسے میں چاہتی ہوں میرے اندر صداقت آ جائے، آپ ایسے کیسے کام شروع کر دیں؟ علماء کہتے ہیں کہ درود سے شروع کر دیں. درود اذن دخول مطلب اجازت نامہ. آپ ائمہ معصومین کے حرموں میں دیکھتے ہیں نا، اذن دخول کی دعائیں لکھی ہوتی ہیں. اذن مطلب اجازت، دخول مطلب داخلے کی اجازت. تو کہا کہ سب سے پہلے اذن دخول وہ درود ہے کہ اگر آپ خدا سے قریب ہونا چاہتے ہیں، معصومین سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کوئی اپنے اندر اخلاقی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو درود سے شروع کریں. اچھا، آپ وہ درود کب پڑھیں؟ تو سب سے جو بہتر علماء نے بتایا وہ سحر خیزی کا وقت ہے، یعنی نماز فجر سے 2 گھنٹے پہلے. اب اگر کوئی 2 گھنٹے پہلے نہیں اٹھ سکتا کیونکہ وہ تو سویا ہی 2 گھنٹے پہلے، لیکن اگر 2 گھنٹے پہلے نہیں اٹھ سکتا تو چلو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائے، کچھ دیر پہلے جو ہے وہ اٹھ جائے اور نماز فجر کے بعد ایک خاص مقدار معین کر کے، وہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ جتنی بھی چاہے 10 مرتبہ کر لیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہے، آپ کی توفیق ہے، اس کے مطابق آپ ایک خاص مقدار درود کی معین کر کے پھر آپ ان مقامات سیر و سلوک کو حاصل کر سکتے ہیں. آپ اپنی روحانیت کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر اخلاقیات کو، جو صفات شہدائے کربلا ہیں ان کو آپ اجاگر کر سکتے ہیں. اچھا، ہوتی یہ صفات سب کے اندر ہے، نہیں وہ معصوم تو نہیں تھے، وہ لوگ ہمارے جیسے ہی انسان تھے، ہے سب کے اندر، لیکن بس باہر نکالنے کی بات ہے، ان کو پالش کرنے کی بات ہے کہ اگر وہ اجاگر ہو جائے پھر اس طرح سے راہ سیر و سلوک جو ہے اس پہ کوئی بھی انسان بغیر درود کے نہیں پہنچ سکتا. راہ سیر و سلوک کو آپ بغیر درود کے حاصل نہیں کر سکتے. راہ سیر و سلوک مطلب خدا سے قریب ہونا، معصومین سے قریب ہونا. اگر معصومین سے قریب ہونا، خدا سے قریب ہونا، تو ابتدا جو ہے وہ درود سے ہوگی. امام خمینی کے عرفانیات کے استاد تھے آیت اللہ محمد شاہ باقی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز شب میں آپ جو بھی نماز شب پڑھتا ہے وہ منزلت جناب فاطمہ زہرا کو مد نظر رکھے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جب تک کہ مقام فاطمہ زہرا آپ کو اس کی معرفت نہ ہو، مقامات عالیہ کو حاصل کرنا ناممکن ہے. منزلت جناب فاطمہ زہرا کو مد نظر رکھے اور کس طرح سے کرے کہ ان کے لیے بھی درود پڑھے. درود پڑھ کر یعنی ان کی ذات گرامی پر درود پڑھ کر وہ آپ اپنے انداز میں معین کر لیجیے. آپ کو ایک زمانہ ایسا تھا کہ بہت پرانے وقتوں کا علماء کا زمانہ جو کہلاتا تھا، اس میں باقاعدہ درود کی محافل ہوا کرتی تھی. باقاعدہ درود کی پریشانیوں کو دور ہونے کے لیے گھروں میں محافل ہوا کرتی تھی درود کی. اب تو دوسرا طریقہ آ گیا نا. دوسرا طریقہ مطلب کہ تعویذ گھنٹوں کے چکروں میں لوگ پڑ گئے، وہاں چلے جاتے ہیں بابے بکو وغیرہ کے پاس. لیکن ان زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے تو درود کی محافل وغیرہ ہوتی تھی اور اس میں بہت آسانی کے ساتھ لوگ اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے. لیکن اگر آپ درود کی تسبیح گھر میں کر رہے ہیں تو ہمارے علماء نے اس کے لیے 14,000 کا عدد معین کیا ہے. 14,000
14,000 کا عدد جو ہے آپ اس کو ایک سٹنگ میں نہ کر سکیں تو مختلف اوقات میں اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے استغفار کی تسبیح جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ گناہ جو رکاوٹ بن رہے ہیں وہ سب وہاں سے فارغ ہو جائے، نکل جائے۔ درود جو ہے وہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے پیش کے ساتھ، درود گائے کے اوپر پیش ہے، اور یہ کیسے رائج ہوا؟ یہ دراصل سلام ہے۔ جیسے پاکستان میں آپ السلام علیکم کرتے ہیں تو وہاں پر ایران وغیرہ میں کہا جاتا ہے آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں یہ جو درود ہے معصومین کی محفلوں کے لیے رائج ہو گیا کہ یہاں پر جو ہم مجالس وغیرہ میں درود پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جب پوچھا گیا علماء سے اور عقائد بہجت اور دوسرے جتنے دیگر علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان محافل میں معصومین کا آنا امر ممکن ہے، مطلب ممکن ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بلند مقام پر فائز ہیں انہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ان مجالس میں آتے ہیں، تو اس لیے ان مجالس میں درود پڑھا جاتا ہے کہ اگر وہ آئے ہوئے ہیں اور اگر نہیں بھی آئے تو ہمارا سلام اور درود ان تک پہنچ جائے۔ درود پڑھیں۔ آیت اللہ رضا بہاؤدینی جو عرفا میں شمار ہوتے وہ مشکلات کے حل کے لیے 3 عمل بتاتے تھے۔ ایک وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص مشکل میں گرفتار ہو تو ایک تو وہ کوئی جانور ذبح کرے، اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کرے تاکہ ادھر جانور کا خون بہا اور ادھر اس کی مشکل جو ہے وہ حل ہو، اور اگر کوئی رنج و غم میں ہے تو وہ حدیث قصہ پڑھے۔ دوسری چیز وہ بتاتے تھے حدیث قصہ۔ حدیث قصہ وہ ہے کہ جو آپ کے رنج اور غم کو دور کرتے، اور تیسری چیز وہ بتاتے تھے 14,000 مرتبہ درود، کہ چند افراد مل کے مختلف اوقات میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر یہ چیز وہ اور فرماتے تھے کہ یہ درود جو ہے ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ کے ان کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ مرحومین کے لیے کہتے ہیں کہ درود بہت زیادہ اچھی چیز ہے جو دنیا سے لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے، کیونکہ آیت اللہ رضا بہاؤدینی یہ فرماتے کہ وہ عارف تھے، وہ قبرستان میں بھی جاتے تھے، وہ مرحومین کو کچھ انہوں نے عذاب میں مبتلا دیکھا لیکن ان کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک عدد معین کیا، یقیناً وہ 14,000 ہی ہوگا کیونکہ وہ 14,000 پہ اصرار کرتے تھے کہ اتنی دفعہ درود پڑھو ایک سٹنگ میں ایک عمل کے لیے۔ تو کہا کہ میں نے ایک عدد معین کر کے ان ارواح کو بخشا درود کا، اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ عذاب ان پر سے برطرف ہو چکا ہے۔ اور ایک مومن نے ان کو آ کے بتایا کہ میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی مجھے کوئی ہدیہ بھیجو تو درود کا بھیجو، کیونکہ درود سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو میری روح کو شاد کرتی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی یہاں پہ بھی درود ہی ہمیں شاد کرتا ہے نا، لیکن جو مجالس میں درود اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس عبادت میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ جیسے زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں 10 مرتبہ درود پڑھ کے اس نیت سے کہ 7 مشتوں میں ہمارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، لیکن اتنا آسان باجل فرج ان تک پڑھے، لیکن 10 مرتبہ درود پڑھتی اس نیت سے کہ میرے بچے اعلیٰ کامیابیاں حاصل کریں۔ جو کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ اس طرح کہہ کے اور اپنا بہت آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں گے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کا کام بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ یہ علماء یہ بات کہتے ہیں کہ جب آپ درود کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کر رہے ہو، درود اس نیت سے پڑھ رہے ہو، تو یقین کامل کے ساتھ پڑھے، یقین پورا ہو، کیونکہ اس میں قبولیت یقینی ہے۔ اس لیے آپ کے اندر بھی یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً میری دعا جو ہے وہ مستجاب ہوگی۔ درود پڑھ لیجیے مرتبہ۔ اور آخری سجدے میں جب آپ لوگ سجدہ آخر کرتے ہیں نماز میں تو اس میں بھی آپ لوگ ضرور درود پڑھا کریں وَأَجِّلْ فَرَجَهُ تَسْلِيمًا۔ اگر آپ لوگوں کی اس وقت ٹائم کی بات ہے کہ آپ جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں وہ اچھا ہے۔ جو سجدہ آخر آپ لوگ کرتے ہیں اس میں آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے۔